نماز کی شان۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، سر سے آسمان تک رحمت الہی گٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ گھروں میں برکت کے اسباب۔ بسم اللہ اور ذکر الہی کا اہتمام، وقت پر فرض نماز ادا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کھانا اکٹھے ہو کر کھانا، رزق کی تلاش میں صبح جلدی نکلنا، اللہ پر توکل کرنا جیسا اس کا حق ہے، خرید و فروخت میں ایمانداری کا ثبوت دینا، مالی صدقہ کرنا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کی خیال داری، اللہ کی بہت زیادہ شکر گزاری اور تعریف کرنا، مستقل استغفار کا اہتمام کرنا۔ وہی اللہ ہے جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کی سستیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی محبت ہے۔ بے شک محتاجی اور غربت 7 چیزوں سے آتی ہے۔ جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے صاف کرنے سے، عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے کیا ہوتا ہے میرے دوستوں، گھر میں جو ہے وہ غربت آنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیے۔ اللہ کا فرمان، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اے نبی، آپ کے رب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرو۔ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو مت، ان سے کریمانہ لہجے میں ادب سے بات کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جن کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جن کے آنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھڑے ہو جائیں، انہیں فاطمہ کہتے ہیں۔ بے شک میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بہت ہی کرتے تھے، ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ محبت انہیں ملتی اگر دونوں میں سے ایک کے دل میں بھی کھوٹ ہو تو بے شک کعبہ سے لپیٹ کر مانگو یا تہجد کے سجدوں میں، محبت نہیں ملتی۔ تو میرے دوستوں، محبت میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح بات کہی ہے کسی نے، محبت کسی سے بھی ہو تو اس میں ایک بندے میں بھی اگر کھوٹ ہوگی تو وہ نہیں ملے گی۔ تھینک یو فار واچنگ دس یوٹیوب ویڈیو۔